الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ کھیتی تیری امت کی کیا خوب ہری نکلی، کھیتی تیری امت کی کیا خوب ہری نکلی، جو شاخ شجر پھوٹی پھولوں سے بھری نکلی، جو شاخ شجر پھوٹی پھولوں سے بھری نکلی۔ اور کسی نے کہا سکون قلب ملا تو لذت حیات ملی، سکون قلب ملا تو لذت حیات ملی، در حبیب ملا تو ساری کائنات ملی۔ معزز حاضرین و سامعین، اسی نوعیت کی بات آج کی اس بابرکت محفل میں نظر آئی۔ اس خصوص میں سب سے پہلے ڈاکٹر محمد معراج افضل صاحب گیسو درازی بندہ نوازی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جو ابھی کچھ لمحات پہلے تک صرف جسمانی امراض کے ڈاکٹر تھے اور یک لمحہ کے بعد روحانی تربیت کی مزید ذمہ داری ان پر عائد ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت سے اتنا ہی دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ انہیں استقامت نصیب فرمائے اور دونوں ذمہ داریوں کو کما حقہ پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، ابھی مولانا محترم سے آپ نے سنا کہ یہ بیعت و خلافت کوئی نئی چیز نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، صحابیات سے اس کا سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ اللہ رب العزت نے ایک خلافت کا ذکر ازلی طور پر فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ خلافت سب سے زیادہ اقدم ہے اور اللہ رب العزت کے طرف سے انتخاب خلافت رونما ہوا۔ یہ خلیفہ ایک صفت مشبہ کا صیغہ ہے جو فعیل کے وزن پر استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی آتے ہیں پیچھے رہنے والا۔ اب خلیفہ کا معنی یہ ہوا جو سلطان کی غیر موجودگی میں پیچھے رہ کر ان کا کام چلانے والا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، جب اللہ کا یہ اعلان ہو گیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اللہ رب العزت نہ کبھی غائب ہونے والا ہے نہ میت ہے، تو پھر خلافت کا اعلان کیسا؟ تو ظاہر سی بات ہے، یاد رہے کہ اللہ کو اس خلافت کی ضرورت نہ تھی، بلکہ در حقیقت اس خلافت کی ضرورت بندگان خدا کو تھی، اس لیے کہ بندے براہ راست رب سے فیض حاصل نہیں کر سکتے، بیچ میں واسطے کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وسیلہ، واسطہ، ذریعہ بنا کر اپنے بندوں تک اپنا فیض پہنچایا۔ حاضرین محترم، ایک بات یہ بھی یاد رہے، خلیفہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک پس وفات سلطان ان کا کام چلانے والا، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر خلفائے راشدین۔ اور دوسری قسم خلیفہ کا ہے
پس پشت سلطان کار فرما، یعنی بادشاہ کی موجودگی میں جب وہ غیر موجود ہوں تو ان کا کام ان کے پس پشت چلانے والا۔ اور تیسرا خلیفہ وہ ہیں جو پس پردہ نیابت والا ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العزت نہ میت ہے نہ غائب، بلکہ اللہ کی ذات محجوب ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہاں تینوں قسم کے خلفاء میں سے تیسری قسم کا خلیفہ مراد ہے کہ اللہ رب العزت نہ میت ہے نہ غائب، تو پھر خلافت کا سوال کیا؟ تو خلافت بندگان خدا کی حاجت کے لیے تھی۔ اللہ رب العزت محجوب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے فیض لے کر اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جتنے بھی انبیاء کرام ہیں اور انبیاء کرام کے بعد تمام قطب و اولیاء سب کے سب خلیفۃ اللہ ہیں، سب کے سب خلیفۃ اللہ ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک کے یہ جاری رہے گا۔ حاضرین محترم، ایک بات یہ بھی یاد رہے، اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو مومن ہیں اور عمل صالح والے ہیں انہیں زمین پر خلیفہ بناتا رہے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ خلافت جو دو قسموں کی ہوتی ہے، ایک خلافت مع نبوت اور ایک خلافت نبوت کے بغیر۔ تو جو خلافت مع نبوت ہوا کرتی ہے اس کا انتخاب محض اللہ ہی فرما سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی کو حق نہیں، کسی کی رائے سے نبوت مع خلافت ممکن نہیں ہے۔ اب رہا نبوت کے بغیر خلافت، تو یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کئی موقعوں پر اپنی غیر موجودگی میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو اپنا خلیفہ بنایا اور اپنا کام چلانے کے لیے اپنا نائب مقرر فرمایا۔ اسی طرح سے اب رہا دوسری قسم کی خلافت، نبوت کے بغیر خلافت۔ اس کے لیے انتخاب الہی، انتخاب ربانی ضروری نہیں ہے۔ یہ کسی کے طرف سے یہ خلافت دی جا سکتی ہے، مگر قاعدہ یہ بتایا گیا کہ خلافت بغیر نبوت کے قاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا اور رائے بندوں کی طرف سے ہوگی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بنا دیا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو مومن ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، متقی ہیں، ان کو خلافت دی جاتی رہے گی، خلافت دی جاتی رہے گی۔ تو یہ معیار مقرر ہوا اور یہ سلسلہ اس طرح سے جاری اور ساری ہے۔ بہرحال خلیفہ کی اور خلافت کی چاہے جتنی بھی قسمیں ہوں، سب ایک طرف، مگر در حقیقت خلافت باطنی کیفیت کی منتقلی کا نام ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر معراج کے اندر یہ کیفیت کما حقہ عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔